ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں 20 بار حکم دیا گیا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن دوستو قرآن میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں فرمایا گیا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جی ہاں، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ آیت مبارکہ شراب سے حرمت کی پہلے کی ہے، اور اس لیے نشے کی حالت میں نماز سے روکا گیا کیونکہ اس وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ بدقسمتی سے آج ہم میں سے بیشتر لوگ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ہماری شاید کیفیت وہی ہوتی ہے جس سے قرآن نے نماز کے قریب جانے سے روکا ہے۔ میرے اس پیغام کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ میں اس چیز کی ترغیب دلانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ جسٹ ہم نماز کو اگر سمجھ لیں، وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلے گی، کیونکہ نماز ایسا عمل ہے جو ہم بار بار دہراتے ہیں، اور جو عمل بار بار دہرایا جائے وہ بندے کے دماغ میں پوری طرح سے جامد ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پھر بھولتا بھی نہیں ہے۔ سو ایک دفعہ محنت کر کے نماز کو ترجمے سے سیکھ لیں، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو وہ بھولے گا بھی نہیں، اور نماز کی آپ کو لذت بھی آئے گی، آپ کو چاشنی بھی فیل ہوگی، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ تو یہ آج کا شارٹ سا ریمائنڈر تھا کہ کہیں ہم ان بدقسمت لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن کو نماز کے قریب جانے سے بھی روکا ہے۔ گو کہ شراب تو بعد میں حرام ہو گئی تھی، لیکن اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقی رکھا، جس کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں یہ ترغیب دلانا ہو کہ نماز کو سمجھ کر پڑھو، اس سے فائدہ بھی ہوگا، اس کے ثمرات بھی حاصل ہوں گے۔ اور نماز کو سمجھ کے پڑھنے کا ایک اور خوبصورت فائدہ یہ بھی ہے کہ جب نماز کی عربی کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو قرآن کا بہت سارا حصہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ نماز میں استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں بھی بے شمار بار استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے قرآن فہمی میں بھی کافی مدد حاصل ہو سکتی ہے، اور ایک قرآن فہمی کا نیا سفر بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہباں۔